کوئٹہ کا یہ وہ مقام ہے جہاں آج صبح تقریباً 8 بجے ایک خودکش بم دھماکہ ہوا، جس میں جانی نقصان بھی ہوا اور بڑے پیمانے پر مالی نقصان بھی ہوا۔ اس دھماکے کی شدت کا اندازہ آپ یہاں پہ ہونے والی تباہی سے لگا سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے پیمانے پر جو یہاں پہ گاڑیاں کھڑی تھی، تقریباً 50 کے قریب یہاں پہ گاڑیاں کھڑی تھی، جس میں سے 40 مکمل طور پہ تباہ ہوئی ہے اور 10 کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ قریب ہی ایک پلازا ہے، رہائشی پلازا، جہاں پہ لوگ رہائش پذیر تھے، اس کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے اور تقریباً 100 کے قریب جو عمارتیں ہیں ان کے شیشے ٹوٹے ہیں اور قریب جو 2 درجن کے قریب عمارتیں ہیں ان کو جزوی نقصان پہنچا ہے اور 1-2 ایسی بلڈنگز ہیں جن کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اور اس دھماکے کے نتیجے میں اب تک کی جو ابتدائی رپورٹ ہے اس میں ایک مسافر ٹرین کو نشانہ بنایا گیا، شٹل سروس تھی جو کہ کوئٹہ کینٹ سے آ رہی تھی اور ریلوے اسٹیشن جا رہی تھی۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے تصدیق کی ہے کہ یہ شٹل سروس تھی جو کہ کوئٹہ کینٹ سے آ رہی تھی اور کوئٹہ اسٹیشن کی طرف جا رہی تھی اور اس میں 3 بوگیاں لگی تھی۔ جو ریلوے حکام ہیں ان کے مطابق تقریباً 300 اس میں مسافر سوار تھے اور اس دھماکے کی شدت کے نتیجے میں ٹرین کی ایک بوگی مکمل طور پہ الٹ گئی، جبکہ 2 جو بوگیاں ہیں وہ پٹری سے اتر گئی۔ یہاں پہ جو دھماکہ ہے اس کے جگہ پہ ایک گہرا گڑھا بنا ہے، 10 سے 12 فٹ بڑا یہ گڑھا ہے اور 3-4 فٹ وہ گہرا ہے اور اس سے دھماکے کی شدت کا جو اندازہ لگایا گیا ہے کہ اس میں بڑے پیمانے پہ بارودی مواد استعمال کیا گیا ہے اور گاڑی استعمال کی گئی ہے۔ 100 سے زیادہ زخمی کوئٹہ کے مختلف اسپتالوں میں پہنچائے گئے ہیں، جن میں کوئٹہ کا سول اسپتال ہے، اسی طرح BMC اسپتال ہے، ٹراما سینٹر ہے اور CMH ہے۔ شدید زخمیوں کو CMH منتقل کیا گیا ہے، جن میں کئی کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے، جس کے باعث ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ جو شٹل سروس تھی، 3 بوگیاں تھیں، اس نے کوئٹہ کینٹ سے کوئٹہ اسٹیشن پہنچنا تھا، اس کے بعد یہ جعفر ایکسپریس کے ساتھ اسے منسلک کرنا تھا، جوڑنا تھا، اس کے بعد یہ مسافر ٹرین جو ہے نا وہ سکر اور ملتان کے راستے لاہور اور پھر پنڈی اور پھر آخری منزل اس کی پشاور تھی۔ جعفر ایکسپریس وہ ٹرین ہے جس پہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ حملے ہو چکے ہیں اور کوئٹہ کے ریلوے اسٹیشن جو یہاں سے تقریباً 600-700 میٹر فاصلے پہ ہے، کچھ ہی فاصلے پہ یہ جو وہ ریلوے پٹری ہے سیدھا ریلوے اسٹیشن تک جاتی ہے اور ریلوے اسٹیشن یہاں سے کچھ ہی فاصلے پہ ہے، لیکن اسٹیشن پہنچنے سے پہلے ہی اس ٹرین کو نشانہ بنایا گیا۔ اسی ریلوے اسٹیشن پر نومبر 2024 میں بھی ایک خودکش دھماکہ کیا گیا تھا جس میں 30 سے زیادہ اموات ہوئی تھی، جبکہ جعفر ایکسپریس کو مارچ 2025 میں ہائی جیک کیا گیا تھا، اس میں بھی 30 سے زیادہ اموات ہوئی تھی اور درجنوں لوگ اس میں زخمی ہوئے تھے۔ اس کے بعد ٹرینوں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی اور ریلوے اسٹیشن کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی تھی، لیکن یہ اس دھماکے کے لیے جو کاررمند تنظیم ہے بلوچ لبریشن آرمی، جس نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، اس کی حکمت عملی تبدیل ہم نے دیکھی ہے کہ یہاں پہ انہوں نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو کہ رہائشی علاقہ ہے اور یہاں پہ پٹری کے ساتھ ایک کھلا علاقہ ہے جہاں پہ درجنوں گاڑیاں پارک ہوتی ہے۔ انہی گاڑیوں کے بیچ ایک گاڑی پارک کی گئی اور اس وقت دھماکہ کیا گیا جب یہاں سے ٹرین گزر رہی تھی، جس کے نتیجے میں ٹرین کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ یہاں پہ بھی آپ تباہی کے مناظر دیکھ سکتے ہیں، یہ جو گاڑیاں ہیں یہ مکمل طور پہ جل گئی ہے، حتیٰ کہ جو یہاں پہ درخت ہے وہ جل چکے ہیں اور جو بلڈنگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو اس کا کچھ حصہ ہے وہ رہنے کے قابل بھی نہیں ہے اور یہاں پہ جو چیزیں اڑ کے وہاں تک جا کے اس پہ لگی ہے اور یہ جو بجلی کا ٹرانسفارمر ہے یہ جل چکا ہے، 50 kV کا یہ لائن تھی، متاثر ہے اور شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی سپلائی بھی متاثر ہے، جس کی بحالی کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ یہاں سے جو ٹرین جو نشانہ بنائی گئی تھی بوگیاں، اس کو ریلیف کرین کے ذریعے اٹھا لیا گیا، جبکہ جو متاثرہ گاڑیاں تھیں ان کو بھی اٹھانے کا کام جاری ہے۔ حکام کے مطابق اس واقعے کی تحقیقات جاری ہے اور اس میں شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں اور اس کے بعد مزید میڈیا اور عوام کو آگاہ کیا جائے گا۔ یہ تھی اب تک کی تفصیلات، مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز۔